السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ نوجوان ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، میرا آج کا عنوان ہے جاہلیت اور اسلام کے درمیان فرق۔ یہ بات جان کر بہت تعجب ہوتا ہے کہ آج کے زمانے میں بھی لوگ جاہلیت کا وہی مفہوم سمجھتے ہیں جو پہلے سمجھا جاتا تھا۔ یعنی جاہلیت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے قبل تھی۔ یعنی اس زمانے میں جو گناہ کیے جاتے تھے، عرب میں جس طرح کی برائی عام تھی، جاہلیت وہی ہے۔ یعنی بت پرستی عام تھی، ڈاکہ زنی عام تھی، چوری عام تھی، عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی تھی، اپنے بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا تھا۔ یعنی یوں کہیے ہر طرح کا گناہ ان میں تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ زمانہ ختم ہو گیا، وہ دور چلا گیا اور گناہ بھی ختم ہو گئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ خود سمجھیے، موجودہ دور کی جاہلیت جو ہے ایک نیا رخ اختیار کر چکی ہے۔ یعنی وہی چیز نئے راستے سے ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں عام چکی ہے۔ وہ زمانہ تو چلا گیا، وہ وقت چلا گیا، نہ وقت کبھی آئے گا، مگر اس وقت کے اثرات، اس زمانے میں جو گناہ ہوتے تھے وہ اب بھی موجود ہیں۔ ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں، جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہی کر رہے ہیں۔ یعنی ہم کسی مسئلے میں کسی عالم کے بات سے متفق نہیں ہیں تو ہم فلاں کے پاس لے جائیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا راستہ نکال لیں گے۔ منمانی اب ہمارے اندر عام ہو گئی ہے۔ جہاں تک بچوں کو زندہ گاڑنے کی بات ہے، آپ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، وہ دور چلا گیا، وہ زمانہ ختم ہو گیا کہ بچوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا۔ مگر آج کے دور میں بھی وہ کام ٹیکنالوجی کے طریقے سے ہو رہا ہے۔ ماں کے پیٹ میں ہی بچوں کی جان لی جا رہی ہے۔ یعنی ان کو کسی طریقے سے پتا چلتا ہے کہ ان کو بچی پیدا ہونے والی ہے تو معلوم ہوتے ہی پیٹ میں ہی زندہ ان کو مار دیتے ہیں۔ کس طرح کا دور آ گیا؟ یہ جاہلیت نہیں تو اور کیا ہے، مگر لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت وہی ہے۔ اس طرح کی بہت چیزیں ہمارے عام ہیں۔ جس طرح پہلے زمانے میں ڈاکہ ہوتا تھا، شاید اب بہت کم ہوتا ہوگا لیکن بہت کم ہوتا ہوگا۔ مگر آج پیسہ لوٹنے کے، لوگوں کو لوٹنے کے نئے نئے طریقے لوگوں نے پیدا کیے۔ آپ خود سمجھ لیجئے، دنیا جتنی ترقی کر رہی ہے، لوگوں میں وہی چیز اتنی عام ہو رہی ہے اور جاہلیت بھی اتنی عام ہو رہی ہے۔ جاہلیت کی گناہ ختم نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ ان کے اندر سے وہ چیز جو بسی تھی وہ سب چیزیں صاف ہو گئی تھی۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس آیت میں جاہلیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں جاہلیت کی اور اسلام کے درمیان جو فرق ہے، اس زمانے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے اور خدا نے تم کو اس آگ سے بچا لیا۔ یعنی جاہلیت میں گناہ اتنا عام ہو چکا تھا کہ انسانیت اتنی اتر چکی تھی کہ گویا کہ ایک جہنم کے ایک گھڑے کے کنارے کھڑی تھی اور گرنے ہی والے تھے لوگ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو اللہ کے فضل سے بچا لیا۔ اگر لوگ اس طرح سے رہتے، اس طرح سے ان کی موت آ جاتی تو اسی طرح ان کا حشر ہوتا، جس کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور ایک آیت میں کہا گیا ہے أَوَمَا كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ بھلا جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے ان کو زندہ کیا اور اس کے لیے روشنی کر دی جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے۔ ان آیتوں میں جو چیز بیان کر دی گئی ہے،
حقیقت میں اسلام اور جاہلیت کے بارے میں بیان کرنے کے لیے اس سے اچھی تصویر کوئی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے بلاغت سے اس میں کام لیا گیا ہے ہم تصور میں نہیں کر سکتے۔ میں آپ کے سامنے ایک چیز یہاں پر پڑھ کر سناتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں کتاب ہے قرآنی افادات، اس میں مولانا ابوالحسن ندوی کچھ یوں لکھتے ہیں، جاہلیت کیا ہے؟ جاہلیت یعنی اور اسلام، ان دو آیتوں کی تفسیر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی۔ جاہلیت کیا ہے؟ کنتم اعدا اور کنتم علی شفا حفرۃ من النار کا مظہر ہے، اور اسلام کیا ہے؟ الف بین قلوبکم کی تفسیر، انقذ منہا کی تصویر۔ تو جاہلیت کے بارے میں نے آیت کے ٹکڑے پڑھے، یعنی اس کا مطلب ہے کنتم اعدا، تم دشمن تھے، کنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم آگ کے گھڑے میں کھڑے تھے، جہنم کے گھڑے میں کھڑے تھے، آپ جس طرح بھی اس کا مطلب سمجھ لیجیے۔ مگر اسلام الف بین قلوبکم، اللہ نے آپ کو بھائی بھائی بنا دیا، آپ دونوں کو قریب کر دیا، آپ سب کو ختم کر دیا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے آپ کو آگ سے بھی بچا لیا جس آگ میں آپ گرنے والے تھے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، جاہلیت سے بچنے کی ہم کو قرآن میں جگہ جگہ پر تائید کی گئی ہے، احادیث میں جگہ جگہ پر اس کی نحوست کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ جو گناہ پہلے عام تھے آج بھی عام ہے، ٹیکنالوجی کی شکل میں عام ہے۔ پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی، لوگ گناہ کرتے تھے، مگر آج اس ٹیکنالوجی کے ذریعے گناہ ہو رہا ہے، اور ٹیکنالوجی جس سے ہم اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، اسلام کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں، اس کو ہم غلط طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میں اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا، مگر آج جاہلیت اور اسلام کے بارے میں آپ کو پھر اور مختصر روشنی ڈالوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ یقین رکھنے والے ہیں یعنی ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے یہاں اللہ سے بہتر کوئی اور فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ میں آپ کو اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بھی جاہلیت کا نعرہ لگانے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ ایک صحابی تھے، ان کا برتاؤ اپنے خادم کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا، تم ایسے شخص ہو جن میں جاہلیت پائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹ لگائی تھی۔ تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ جاہلیت کے عمل سے، ویسے گناہ سے ہم کو کتنی نفرت ہونی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے کہا، جاہلیت کا نعرہ لگانے والے آج کے اس دور میں بھی موجود ہیں، ہمارے صفوں میں موجود ہے۔ غیروں کو چھوڑیے، مغربی تہذیب کو چھوڑیے، عیسائی مشنریوں کو چھوڑیے، ہماری تہذیب ہمارے صفوں میں موجود ہے، اور میڈیا، وقت کا دجالی میڈیا ان کو ہمارا نمائندہ بنا کر پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے، جو تم میں سے جاہلیت کا نعرہ لگائے اور اس کو تم دیکھو، اس سے سخت نفرت کرو، اس کی سخت سرزنش کرو، اس سے اچھے سے پیش مت آؤ، اس سے اچھا سلوک مت کرو، اس کی بارے میں اپنے دل میں نحوست رکھو۔ صرف نعرہ لگانے والوں سے اتنی نفرت کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، تو پھر جاہلیت کا جو کام کر رہا ہے، جو اپنے کام سے لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، ان کے لیے ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اگر آج ہم بغیر سوچے سمجھے یہ سب کام کر رہے ہیں، اس کے شکار ہو رہے ہیں، اور اسلام کی، ہمارے ایمان کی صحیح ہونے کی دلیل یہی ہے کہ ہمارے اندر جاہلیت سے نفرت ہونی چاہیے، ان اعمال سے ہمارے اندر نفرت ہونی چاہیے۔ بچوں کو زندہ مارنا، اپنے بچوں سے نفرت کرنا، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تم کس ڈر سے ان کو قبول کر رہے ہو؟ کیا ان کے نان و نفرت سے؟ ہرگز نہیں۔ تم اگر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اور کیا کھلاؤ گے تو کچھ احسان نہیں کرو گے، اس لیے کہ اللہ نے ان کی روزی روٹی کی ذمہ داری لی ہے، اللہ نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روزی روٹی لکھ دی ہے، اللہ ان کو کیسے بھی پہنچا کر رہے گا۔ تم لوگوں میں شرمندگی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتے ہو۔ سماج میں انسانیت کے نعرے لگانے والے بہت سے لوگ ہیں، مگر ان کا بھی اندرونی حال یہی ہے، جیسا کہ کہا گیا، جب ان کے گھر میں بچی کی پیدا ہونے کی خبر آتی تھی، ذل وجہ مسودا، ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، اور لوگوں کے سامنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے تھے۔
میں زیادہ تفصیلات آپ کے سامنے نہیں بیان کروں گا. جاہلیت کی ایک اور چیز بیان کروں گا جو بے پردگی عام ہو گئی ہے اور جو آزاد نسواں کے طرح طرح کے نعرے لگا رہے ہیں فیشن کے نام پر. جس طریقے سے بھی وہ لوگ کریں یہ بھی جاہلیت ہے, یہ بھی عین جاہلیت ہے. جاہلیت میں بھی یہ رواج تھا کہ بے پردہ پھرنا, جبکہ قرآن میں کہا گیا کہ زینت اختیار کرنا اپنے شوہر کے سامنے کے علاوہ اور کسی کے سامنے ہمیں ہمارے عورتوں کو زینت اختیار کرنے کے قطعاً اجازت نہیں ہے, قطعاً اجازت نہیں ہے. اللہ نے صاف کہا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. قرآن کی جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی, تمام آیتوں کا نچوڑ یہی ہے کہ جاہلیت کسی نہ کسی شکل میں آج کے زمانے بھی ہو سکتی ہے, موجود ہے. اور دوسری چیز, ان جاہلیت سے ہم کو نفرت ہونی چاہیے, ان جاہلیت کے قریب نہ جانا چاہیے. اور جو اس کو داعی کرے یعنی جو آپ کو بلائے, جو اس کا داعی ہے, آپ کو بلائے اور کام کی ترغیب دے, اس سے نفرت ہونی چاہیے اور اس کو سخت کلامی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آنا چاہیے. یہ اس بات کا نچوڑ ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تماموں کو اس گندی جاہلیت سے ہم تماموں کی حفاظت فرمائیں. دیکھیے, اگر آپ اچھی چیز سیکھیں گے تو آپ اچھی چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں گی, آپ کے اہل عیال کے درمیان بیٹھ جائیں گی. آپ اچھی چیز کو اپنے ذہنوں میں, اپنے گھر والوں کے چیز میں ڈالیے تو طرح طرح کی مغربی تہذیب سے وہ لوگ ہرگز متاثر نہیں ہوں گے. ان کو اچھی صحبت میں رکھیے, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتائیے, جاہلیت کے خلاف نفرت ان کی ذہن میں بٹھائیے, مغربی تہذیب کے خلاف نفرت ان کی ذہن میں بٹھائیے. یہ ماڈل کے نام پر ہمارے بچوں کو بے پردہ کر رہے ہیں, ہم کو اسلام سے دور کر رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں, اور ہم سمجھ نہیں رہے اس بات کو, ہم ہلکے میں لے رہے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ مجھے بھی اور تماموں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.